السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے لواط کے بارے میں۔ لواط کیا ہے؟ لواط کے معنی کیا ہیں؟ لواط کے معنی ہیں لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ یہ کام جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا ہے۔ بہت لوگوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، سب سے پہلے یہ بے شرمی کا کام حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا یہ قصہ ہمارے لیے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اس ناپاک فعل کے سبب انہیں ہلاک فرما دیا۔ مسلمانوں کا اور دیگر تمام جو لوگ ہیں اس پر اتفاق کیا کہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ لواط کی مذمت قرآن میں بھی بہت ہوئی ہے، جس کے معنی ہے، قرآن میں ترجمہ ہے اس کا کہ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی، تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو اور عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، کیا مخلوق میں مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور چھوڑتے ہو، اور تمہارے لیے تمہارے رب نے جو روئیں بنائیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ پھر ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ تھے، نافرمان تھے۔ لواط ایسا کام ہے جو مردوں کی اس اصل فطرت کے برعکس ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ لواط پر قدرت دینے والوں نے اپنی اس طبیعت کو بھی بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں کبھی جو رکھی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بنائے فطری قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ ہم جنس پرستی جیسا گناہ عظیم کیا ہے، سارا معاملہ الٹ پلٹ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اس عمل معکوس کی سزائیں دی ہیں، ان پر ان کے گھروں کو الٹ دیا، ان کی بستی کے نچلے حصے کو تباہ و برباد کر دیا اور انہیں عذاب دیا، اور ان کے سر کے بل ان کو گرا دیا۔ پھر ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر اس کو نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ پھر حدیث میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ فعل لواط کے فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، کہ جو یہ کام کرتے ہیں ان دونوں کو قتل کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم لوط کا سا عمل کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کو آپس میں شرمگاہیں رگڑنا ان کا باہمی زنا ہے۔ لواط کی سزا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بستی کی سب سے بلند عمارت دیکھی جائے، پھر لوطی کو اس کے اوپر سے پتھر برسائے جائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ زنا اور لواط دونوں کی ہی بہت بڑی سزا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، یعنی پیچھے کے مکان سے جمع کی تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر دیوار گرا دیں یا اونچی جگہ سے اسے اوندا کرائیں اور اس پر پتھر برسائیں یا اسے قید میں رکھیں یہاں تک کہ وہ مر جائے یا توبہ کرے۔ چند بار ایسا کیا تو بادشاہ اسلام اسے قتل کروا ڈالے۔ اتنی بڑی سزا ہے اس بدفعلی کی، بلکہ زنا سے بھی یہ بدتر ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ اتنا برا ہے کہ جب تک توبہ خالصہ نہ ہو اس میں پاکی نہ ہوگی، اور اغلام کو حلال جاننے والا کافر ہے۔ اس عمل سے بہت سی نقصان ہے، طبی نقصان ہے، ایڈز کی بیماری ہو جاتی ہے، جگر کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، بواسیر ہو جاتی ہے، مرض سیلان ہو جاتا ہے، جرثومی میلان کی جلن، ٹائیفائڈ، انیمیا کا مرض، آنتڑیوں میں کیڑے پڑنا، خارش، مردانہ کمزوری، ہر ایک مسئلہ اس سے پیدا ہو جاتا ہے۔
یہ اتنا گندا اور غلیظ عمل ہے، اس کے نقصان اتنے ہیں، اس کے قرآن میں اتنی بڑی سزا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی اس کی سزا کہی ہے، تو ہمیں اس سب سے بچنا چاہیے۔ آج کل یہ بہت عام ہو چکا ہے، مرد جو ہیں وہ ہم جسم پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ان گناہ میں مبتلا ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو صحبت اچھی نہیں مل رہی۔ اس لیے اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں اور ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔